پاکستان ایک کلیکٹیوسٹک سوسائٹی ہے، ایک ججمنٹل معاشرہ ہے، ہر چیز پہ ججمنٹ ہوتی ہے. آپ کی رنگت، آپ کا قد، آپ کے بال، آپ کی وضاحت، آپ کی تعلیم، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کی ذات کیا چیز ہے جس پر ہمارے تجزیہ کار جو ہمارے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے شروع ہو کر محلے کا کوئی بندہ، محلے سے باہر ٹیچر، کوئی بھی میری اور آپ کی شخصیت کے کسی بھی ظاہری اور باطنی پہلو پر بات کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا. اور یہ بات صرف بات نہیں ہوتی، تجزیہ ہوتا ہے. اس تجزیے کے نتیجے میں دی جانے والی ججمنٹ ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے. وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ آنکھ خالی ہے جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے. ہمیں بھی یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات میں بس ہم اکیلے ہیں اس اپنی تمام تر مشکل، اپنی اس تمام تر کمزوری کے ساتھ. ہاں، جب کمزوری کی بات آتی ہے تو ایک بڑی بدقسمتی میرے اس معاشرے میں ہوئی کہ ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے مردوں کی سب سے بڑی کمزوری مردانہ کمزوری ہے. اب یہ بات سن کر شاید آپ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا ہو، لیکن میرے کلینیکل چیمبر میں جب اس مردانہ کمزوری کی شکایت کے ساتھ یورولوجسٹ سے ریکمینڈڈ اور ریفرڈ نوجوان شادی سے پہلے یا شادی کے بعد عموماً تشریف لاتے ہیں تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایک انتہائی شدید ندامت اور شرمساری کے احساس میں دبے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کی انا، جن کی عزت نفس مجروح ہو چکی ہوتی ہے، ان کی اپنی نظروں میں بھی مجروح ہو چکی ہوتی ہے. اور چونکہ انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کبھی کسی سے کیا نہیں ہوتا، اور وہ برڈن جو ان کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے وہ ان کے اس مسئلے کو جس سے ہم نفسیات کی زبان میں پرفارمنس انگزائٹی کہتے ہیں، اس کو مزید بڑھا چکا ہوتا ہے. مطلب ایک مسئلے کے متعلق مسلسل سوچے چلے جانا اور یہ خود کو باور کرائے رکھنا کہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا، از خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج میں بات کر رہا ہوں اریکٹائل ڈسفنکشن کے حوالے سے. اگر ہم اس کی پریویلنس یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کس شرح سے پایا جاتا ہے تو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس گلوبل لیول پر یہ بتاتے ہیں کہ 20% مرد حضرات زندگی میں کبھی نہ کبھی اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ انسیڈنس یہ شرح بڑھ جاتی ہے 40 برس سے زائد عمر کے مرد حضرات کے اندر. ہماری ایک کسی بھی نفسیاتی یا جسمانی وجہ کی بنا پر انیبلٹی ٹو اسٹیبلش آور سیکشول ریلیشن شپس سکسیسفلی. اچھا، اب یہ ورڈ سکسیسفلی پہ بھی میں بات کروں گا کہ سکسیس کا پیرامیٹر کیا ہے، اور ایفیشینٹلی یا میوچول گریٹیفیکیشن کو انشور کرنے کے لیے جو کیپیبلٹی چاہیے ہوتی ہے اس کا وقتی طور پر، اور میں یہ لفظ جو وقتی طور پہ کہہ رہا ہوں بہت مائنڈفلی یوز کر رہا ہوں، اس کا متاثر ہو جانا اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے. اس کی بہت سی آرگینک کازز ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ہماری انہیریٹنس میں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں، جیسے ڈائبٹیز ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. نیوروجینک النیسز ہیں، ایشوز ہیں جس کے نتیجے میں اریکٹائل ڈسفنکشن ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. بہت سی سائیکولوجیکل ریزنز بھی ہیں. یہ جو میں نے مردانہ کمزوری کی بات کی، پاکستان کی اگر جو کوئی 1 کروڑ دیواریں ہیں تو اس میں سے میرا خیال ہے 90 لاکھ دیواروں پہ وال چاکنگ کسی حکیم صاحب کی طرف سے اسی چیز پر ہوئی ہوگی، اور ہائپوکونڈریا کا شکار کرنے کے لیے ان وال چاکنگ نے بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا ہے. اب ان وال چاکنگ کے نتیجے میں ایک شخص، دوسری طرف ہمارے ملک کے نوجوان، یعنی دنیا کی پہلی یا دوسری، معذرت چاہتا ہوں ابھی کرنٹ فگر نہیں پتہ، موسٹ پورن واچنگ نیشن کا اعزاز تمغاوی ہم نے حاصل کیا ہے. پورنوگرافک ایکسپوجر کے نتیجے میں ہماری جو پرفارمنس کے سٹینڈرڈز ہیں، ان کے جو بینچ مارکس ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جو کہ ان نیچرل ہیں، جو کہ کریکٹ نہیں ہیں، اور اس کے اگینسٹ اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا وہ یقیناً آپ کو پرفارمنس انگزائٹی کا بھی شکار کرے گا. اور وال چاکنگ کے اوپر جتنے جملوں میں آپ کی سے مراد ہے مرد حضرات کی مردانہ کمزوری کی علامات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان میں سے 60-70% علامات آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہو رہی ہیں. یہ تو ہے مسئلے کی نوعیت.
اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل آپ نے یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، جھجکنا نہیں ہے، بیکاز اس میں آپ کی مین ہوڈ، آپ کی مردانگی پہ کوئی حرف نہیں آ رہا. حرف تو اس وقت آئے گا جب اس پرفارمنس انگزائٹی کے نتیجے میں نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ بلکہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ، آپ کی ریلیشنل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوگی. سال گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، اور آپ چونکہ اس پہ بات نہیں کر رہے ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو بھی بات ہو رہی ہوگی اس کے اندر ایک تعلقات کی تلخی، ترشی اور غصہ، جھنجھلاہٹ، ان چیزوں نے آپ کے تعلقات کو تباہ و برباد کر دینا ہے. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنے یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، آپ نے ہسٹری دینی ہے، آپ نے ایگزیکٹ اپنے اریکٹائل ڈسفنکشن کے حوالے سے جن کنڈیشنز میں کا آپ شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کن انوائرمنٹس میں، کب سے یہ مسئلہ ہے، اس کی کرونیسٹی کیا ہے، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. اور آپ نے کسی ماہر طبیب کے پاس جانا ہے، اور خوددارا آپ نے کسی حکیم کے، کسی ہومیوپیتھک، مطلب میری اپنی رائے ہوگی، آپ کا اس پہ بلیو ہوگا، لیکن چونکہ یہ بہت ویل ریسرچڈ پروفیشن نہیں ہے تو آپ نے کسی عطائی طبیب کے ہتھے نہیں چڑھنا، ورنہ آپ کی زندگی کے کچھ مزید برس اور ڈھیر سارے پیسے بھی آپ اس کا نقصان کا شکار بھی ہو جائیں گے. اگر ہم کازز کی بات کریں تو اس میں بہت سے فزیولوجیکل اور سائیکوجینک کازز موجود ہوتی ہیں. فزیولوجیکل کازز کے اندر ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کارڈیو ویسکولر کمپلیکیشنز اور اس طرح کی بہت سی کرونک ایشوز جو ہیں دے may result into erectile dysfunction. سائیکولوجیکل کازز کے اندر جو کامن جو پرابلم سائیکولوجیکل ایموشنل ویل بینگ کے لائک اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، ٹراماز، یہ چیزیں بھی ریزلٹ کر سکتی ہیں ان اریکٹائل ڈسفنکشن. جب ہم اس کی ریمیڈی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی ریمیڈی تو آپ کی پریپریشن، پریپیئرڈنیس، ولنگنیس ٹو سیک ہیلپ، اس کی سب سے بڑی ریمیڈی ہے. آپ نے اس بات پر آمادہ ہونا ہے کہ یو ہیو ٹو گو ٹو سم qualified doctor or a clinical psychologist to discuss your problem. اور پھر کراس ریفرل کے نتیجے میں جسے بھی آپ سب سے پہلے رپورٹ کریں گے، آپ کے کازل فیکٹرز کو ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد، اسیس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ میڈیسنلی ٹریٹ ہونے کے لیے ریفر کیا جائے ٹو یورولوجسٹ، یا یورولوجسٹ اس کو ریفر کرے گا کہ اس کی جو سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں لائک انگزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ اسٹریس پروننس، اس کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ کے ذریعے بھی ایڈریس کیا جائے. سو ہم نے اس شرم، اس آر، اس ندامت کے احساس سے نکلنا ہے. یہ ایک فزیولوجیکل پرابلم ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہی اس کا حل ہے. اس ندامت اور شرم میں دبے رہنا اور گڑتے چلے جانا کسی اپنے ہی ہاتھ سے کھودے ہوئے گڑھے کے اندر، وہ شاید مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے. سو now is the time we need to talk about it, and not only to talk about it, to address it and to get it over with.